وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ، اور آئیے اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ بین الاقوامی خبروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار، اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات۔ السلام علیکم جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں وزیر خارجہ جان کیری کی۔ بات ہوئی تو ان کے دورے کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایشیا کے اس دورے سے پہلے وہ سعودی عرب کے دارالحکومت گئے تھے ریاض میں، جہاں انہوں نے GCC یعنی خلیجی تعاون کونسل کے ملکوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی تھی۔ عام طور پر یہ خیال تھا جب ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی گئیں تو اس کے بعد یہ عام طور پر خیال ہونے لگا کہ سعودی عرب کافی تنہا رہ گیا ہے اور امریکہ جو اس کا دیرینہ حلیف ہے اس کی اب اس کی اس طرح سپورٹ نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران نے کیا کیا ہے کہ جو ان کشیدہ تعلقات کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے 100 ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو اس سارے تناظر میں ڈاکٹر حسنات آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سارے تناظر میں جان کیری کا دورہ سعودی عرب کا، خلیجی تعاون کونسل کے ممبروں سے ملاقاتیں اور ایران کی طرف سے یہ سارا بیان بھی کہ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کو کم کرنے میں کس حد تک مدد مل سکتی ہے؟ تو جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سعودی عرب میں یہ تاثر مل رہا ہے، ایران کی حکومت یہ تاثر لے رہی ہے کہ ایران ایکسپینڈ کر رہا ہے اور ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر جب سے نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے ویسٹ کے درمیان اور ایران کے درمیان، اور پھر تجارت کے راستے ہیں وہ کھل رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ باہر نکل کر بہت اچھے رول پلے کر رہے ہیں۔ ان کے صدر آج اٹلی میں ہیں اور بھی بہت سے ممالک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، تو اس لیے ان کو یقین دہانی دلانے کے لیے کیری نے دورہ کیا اس علاقے کا، اور اب یہ بتانے کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اور لیکن یقیناً یہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اس علاقے میں، کیونکہ سب سے بڑا وہاں پہ خطرہ ایران سے امریکہ نہیں دیکھ رہا کہ ایران سے خطرہ سعودی عرب اس کو دیکھ رہا، لیکن جو اور بھی بہت سے ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش سے ان کو خطرہ ہے، اور داعش کا جب تک مقابلہ نہیں کیا جائے گا اور اس وقت تک مل کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک بہت مشکل ہو جائے گا کہ داعش کے اثر کو کم کیا جائے۔ اگر آپس میں یہ ممالک جو ہے وہ پورا زور لگائیں گے، کھینچا تانی کریں گے، چاہے وہ شام کا معاملہ ہو چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو، تو اس میں پھر ان کو زیادہ اسپیس ملتی ہے، اور اس اسپیس میں ہی وہ داعش والے آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت جگہ دیکھا گیا حال ہی میں جو اس طرح کی صورتحال ہوئی، تو بالکل کشیدگی تو کم نہیں ہو سکتی، لیکن ان یقین دہانیوں کے، کیونکہ سعودی عرب بہت ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ کے اوپر اپنے دفاع کے لیے، اور ان کی وہ ہمیشہ ان سے تحفظ چاہتا ہے، تو اگر امریکہ ان کو یہ یقین دلا دے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ایران بھی اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کسی حد تک ہی بڑھا سکتا ہے یا بڑھائے گا، تو پھر ممکن ہے کہ اس طرح کی کشیدگی نہ رہے جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھی، بہت شدید قسم کی ٹینشن ہو گئی تھی جس کا پھیلاؤ زیادہ ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے جسے آپ نے ذکر کیا کہ ایران نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے سعودی ایمبیسی کو جلانے میں، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان نے ایران کی وہ خدمت نہیں کی بلکہ ایران کو نقصان پہنچایا ہے، ایران کی ساتھ کو نقصان پہنچایا ہے بین الاقوامی دنیا میں۔ تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں یہ اگر اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اور اس کا ٹیسٹ ایک آئے گا کہ سیریا کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں سعودی عرب اور ایران دونوں کتنا تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد یہ امکان ہے کہ کم ہوتی جائے گی۔ اچھا، ابھی ہم دوسری طرف سے بھی بات کر لیتے ہیں، جو میں ڈاکٹر حسنات سے پھر بات کرتی ہوں کہ شام میں حزب مخالف کے باقی گروپوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آئیے کچھ ان کے تحفظات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ سیرین اپوزیشن کی جو ہائی نیگوسیشن کمیٹی ہے یعنی HNC کے ترجمان ہیں سلیم مسلط، وہ روس اور شام دونوں کو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے ڈاکٹر حسنات؟ جی، اس میں دیکھیے ایک تو دھڑا بالکل حکومت کا ہوا، اور اب حکومت کے ساتھ ایران اور روس شامل ہو گئے ہیں، اور دوسرا دھڑا جو ہے جو جنگجو جو لڑائی کر رہے ہیں سیرین حکومت کے ساتھ یا ان کی فوجیوں کے ساتھ، اس میں ان کے کچھ کرنلز بھی ہیں جو کہ فوج کو چھوڑ کے آ گئے، کچھ اور بھی آفیشلز ہیں جو سیرین فوج میں تھے
لیکن ان کو چھوڑ کے آگے اب دوسرے لوگ. تیسرا بھی ایک گروپ ہے, وہ گروپ سمجھا جاتا ہے کہ مائلڈ اپوزیشن ہے, یعنی کہ بشار الاسد کے وہ اتنے زیادہ خلاف نہیں ہے, البتہ ان کا اختلاف ضرور ہے. تو اب یہ بھی ایک معاملہ آ گیا ہے کہ جب وہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اس گروپ کو وہ بیچ میں نہیں لانا چاہتے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ حافظ الاسد کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے. لیکن اب ساری اپوزیشن اس علاقے کی بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے. سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ امریکہ سمیت یہ ممالک اب ان کو ماننا پڑ گیا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت فوری طور پر نہیں جائے گی اور نہ ہی اس کو جانا چاہیے. اس لیے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور حال ہی میں پچھلے 2-3 دنوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ لتاکیہ کے علاقے میں سیرین فوجیوں نے پیش قدمی کی ہے, جو اپوزیشن ہے اس کو اوپر کیا ہے روس کی مدد سے ہی. تو اس لیے بھی اب بشار الاسد کی حکومت کا بھی حوصلہ بڑا ہے اس معاملے میں, اور ان کی بھی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی خطر ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ بھی اسکیٹرڈ ہے. جیسے یہ کبھی کہا گیا بالکل صحیح کہ ابھی تو بالکل ڈائریکٹ بات چیت کا تو سوال ہی نہیں ہے, ابھی تو انڈائریکٹ بات ہونی ہے. جمعے کو بھی جو بات چیت ہونی ہے وہ انڈائریکٹ بات چیت کرنی ہے, اور یہ کوشش ہونی ہے کہ انڈائریکٹ بات چیت کو تبدیل کیا جائے ڈائریکٹ بات چیت میں. جو گروپس ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں اور بات کریں, لیکن وہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ ابھی معاملہ کافی ٹون پکڑے گا, کافی مہینے اس میں لگیں گے کہ یہ لوگ بات بھی آپس میں کر سکیں. اس میں بہت سے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ اس میں بہت سے پلیئرس ہیں, بہت سے ممالک اس میں شامل ہیں, بہت سے ممالک بہت سے گروپوں کو ان کے فیوریٹس ہیں ان کو بیک کر رہے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہو گئی ہے. وہ کمپلیکیشن ختم امریکہ ہی کروا سکتا ہے اگر روس اس کے ساتھ تعاون کرے. آپس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے ان کے لیے بہت مشکل ہے. یہی اب کوشش ہو رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی امبریلا کے نیچے امریکہ اور دوسرے کچھ ممالک مل کر ان کو کم سے کم کچھ تو ایسا دروازہ کھولیں جس میں بات چیت کا ایجنڈا ہی کم سے کم طے ہو جائے کہ جب یہ ڈائریکٹ بات چیت ہوگی تم کی کریں گے. آپ کے پروگرام میں ہم زیادہ ہم پہلے بھی ہفتوں میں بات کر رہے تھے, اس میں یہی لگ رہا تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, یہ لگ رہا تھا کہ یہ بن جائے گی انٹرم گورنمنٹ, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. وہ تو بہت دور کی بات جی اس پہ تو فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کون سا گروپ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. اچھا, آخری بالکل سوال ہے. مصر کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہتے تھے کہ 5 سال ہو گئے جب حسنی مبارک کی حکومت ختم ہوئی, اپرائزنگ شروع ہوئی, اور اس کے بعد ان 5 سالوں میں حسنات صاحب مصر ایک اچھی جگہ پر ہے یا صورتحال ابھی بھی بے انتہا خراب ہے؟ کس طرح سے دیکھیں گے؟ آخری منٹ ہمارے پاس. میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ اس قسم کی ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ کو, جہاں پہ منتخب پارلیمنٹ کو برطرف کیا گیا اور جہاں پہ صدر کو ہٹا دیا گیا اور جو آزادانہ انتخابات کے ذریعے میں آیا تھا, تو یہ سارا آرٹیفیشل ہے, یہ منسوخی جو ہے اوپر ہی لگ رہا ہے جیسے ان کا بہت کنٹرول ہے. لیکن اصل جو لوگ ہیں, اصل جو عوام ہیں, وہ یقیناً ان میں بے چینی ہے بہت سی, لیکن اسٹیٹ کا اتنا ظالمانہ کنٹرول ہے کہ وہ اپنی سکتے آواز بلند نہیں کر سکتے, جس کے نتیجے میں پچھلے دنوں میں بم بلاسٹ ہوئے وہاں پہ اور اس قسم کی کاروائیاں ہوئی. تو یہ اگر اسی طرح ان کا وہ رہا ڈکٹیٹرشپ رہی تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے کہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ حاوی ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا ایمان اور یقین تو الیکشن پہ ختم ہو چکا ہوگا اب تک, جیسے کہ ان کے ساتھ کیا گیا کسی نے اور اس کی حکومت نے. میں تو یہ کہوں گا کہ اوپر سے یہ لگ رہی ہے بڑی مضبوط حکومت, لیکن اندر سے یہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے.